دیر سے چونیاں جنیاں اکٹھا کرتا ہے، خزانے پہ کیوں نہیں بیٹھتا؟ بھیک مانگتا ہے تو تاجدار کے پاس کیوں نہیں بیٹھتا؟ ادھر سے کھینچتا ہے جہاں ٹکسال لگی ہوئی ہے، ادھر جا کے کیوں نہیں کھینچتا؟ رزاق کے پاس بیٹھ کر رزق چاہیے ہے، سلام کے پاس بیٹھ کر سلامتی چاہیے ہے، حج کے پاس بیٹھ کر زندگی چاہیے ہے، قیوم کے پاس بیٹھ کر تجھے جسم اور روح سالم اور قائم اور دائم چاہیے ہے۔ اس نے اتنے خوب دیا ہے تجھے، تو پھر ٹھوکریں مار رہا ہے۔ میں نے کسی کو دیکھا کسی بھی نالے میں کوئی بالکل گندا غلیظ سا بندہ بیٹھا ہوا ہوگا، نکمی کائنات میں جہاں علم کا مقابلہ ہے، جہاں عبادت اور خدمت کا مقابلہ ہے، نالائق ترین لوگ کسی بھی جا کے کونے پہاڑ کی خمے میں بیٹھ کے غلیظ بال، غلیظ جسم، گندے لوگ، وہاں جا کے تو ماتھا ٹیک رہا ہوتا ہے اور وہ یہ حدیث پڑھ رہا ہوتا من اخبارہ کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ بعض گندے بالوں والے، بعض مندے کپڑے پھٹے ہوں والے، اور اگر قسم کھا لیں تو میں پوری کرتا ہوں، نہیں، یہ گندے بال یہ نہیں ہے جو نالائق کہیں کا نہیں رہا، اس نے جھنڈا گاڑ لیا ایک درخت کے نیچے، تو جا کے بیٹھ گیا ادھر، یہ نالائق وہ نہیں، بال بکھرے ہوئے وہ ہے کہ جس کے بکھرے ہوئے بال تھے وہ ماں کی خدمت میں لگا رہا ویسے کرنی، سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات، خدمت میں لگا ہوا تھا ویسے کرنی، اور ویسے کرنی ساری زندگی نبی کا چہرہ دیکھنے نہیں گیا مگر محبت میں جلتا رہا، محبت میں جلتا رہا، محبت میں جلتا رہا۔ اور کیوں نہیں گیا؟ کہا اگر ادھر جاتا ہوں خدمت والدہ رہتی ہے، اگر ادھر رہتا ہوں زیارت سے رکتا ہوں، نبی نے کہا او میری شریعت محمدی پہ عمل کرنے والے، تو اگر اس طرح سے رکا ہے نا، میں خود صبح و شام تجھے اپنی زیارتیں کرایا کروں گا، ادھر ہی رہ، کیا بات، کیا بات، ادھر ہی رہ، پھر ساری توجہ ادھر سے ادھر آ جاتی، ادھر ہی رہ، رک ادھر ہی، ٹھہر ٹھہر میں خود آیا کروں گا، میرے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، کسی بھی آسمانی کرن کو سمیٹوں گا، کسی بھی تجلی کو سمیٹوں گا، نقش محمد بناؤں گا، تیرے سامنے بھیج دوں گا۔ سبحان اللہ، شاہ صاحب کیا بات، بہت پیاری بات کہی، کسی بھی تجلی سمائی کو لپیٹوں گا، شکل بناؤں گا، صورت محمد بنا کے تیرے سامنے رکھ دوں گا۔ یہ تیرے ٹی وی میں کیا ہے؟ یہ روشنیاں ہی تو شکلیں بنی ہوئی ہیں، سمجھا نہیں؟ یہ روشنیاں ہی تو شکلیں بنی ہوئی ہیں، اور جب ادھر وجود میں ہو تو یہ شکل ہوتی ہے، اور جب روح کی ہو پھر بھی یہی ڈیزائن ہوتا ہے، ڈیزائن نہیں بدلتا، سانچہ نہیں بدلتا، بالکل یہی، بعد میں مرنے کے بعد بھی ملے گا یہی سانچہ، یہی ڈیزائن، یہی نقش، یہی نگار۔ اب مادی جسم ہے، ادھر روشنی اور نور کا جسم ہوگا، سبحان اللہ، اس لیے اب ایسے کرنی ماں کی خدمت میں رہے، اور اتنا بلند مرتبہ پایا کہ رب کے نبی نے بوقت وصال اپنا جبہ مبارک اتارا، علی اور عمر کو جمع کیا اور کہا کرن میں میرا ایک غلام رہتا ہے، یہ میرا جبہ اس کو پہنانا، اور پہنانے کے بعد اسے کہنا کہ میری امت کی بخشش کی دعا مانگے۔ یہ ہے وہ دیوانہ، یہ ہے دیوانہ، یہ ہے وہ دیوانہ، اور یہ بھنگ اور چرس یہ دیوانے نہیں ہے، اور افیون نے دیوانہ بنا رکھا ہے تجھے۔ اور ضعیف الاعتقاد بندے ایک فرقہ اور ایک مذہب اس ایکسٹریم پہ لے گیا ہے جس نے نبیوں تک کی عظمت کا جنازہ نکال کے رکھ دیا، اور ایک فرقہ اور ایک جماعت اس طرف اپنی محبت میں لے گئی ہے، بنگیوں کا بھی غلام بنا دیا، نہ ادھر جا نہ ادھر جا، بلکہ مصطفیٰ کی راہ پہ جا، علی کی راہ پہ جا، حسن کی راہ پہ جا، حسین کی راہ پہ جا، عباس کی راہوں پہ جا، یہی راہیں مصطفیٰ کی راہیں ہیں، یہی راہیں محمد کی راہیں ہیں، ماں کی خدمت۔ تو آج کا میرا آخری پیغام، نمازیں پڑھتا ہے، پڑھ، مرضی ہے تیری، مجھے کوئی پرواہ نہیں تیری نمازوں سے،
روزے رکھتا ہے رکھ, مجھے کوئی فضیلت کا کلیہ اور کوئی پوری میں نے تجھے فضیلت کی نہیں دینی, میں نے تجھے ایک ہی پوری دینی ہے اور وہ ہے محبت. خدا خالق سے جڑ جا. دو چیزیں بتا رہا ہوں, مصطفیٰ کریم سے محبت کرنے لگ جائے اگر تو تجھ سے خدا محبت کرنے لگ جاتا ہے, اور اگر تو خدا سے محبت کرنے لگ جائے تجھ سے مدینے والا خود محبت کرنے لگتا ہے. اب تیری مرضی ہے, جس محبت کو تو مرضی سمیٹ لے, اور جدھر جا سکتا ہے ادھر جا. مجھے پتا ہے جانا مشکل ہے, مجھے پتا ہے جانا مگر کسی ایک کی طرف جائے گا تو دوسرا بھی ملے گا, اور کسی دوسرے کی طرف جائے گا تو وہ ایک بھی ملے گا. آج کے دن رب سے محبت کرو. رب سے کیا کرو؟ محبت کی میرے نزدیک ایک نشانی ہے, من احب شیئن اکثر ذکرہ, جس سے جو بھی محبت کرتا ہے وہ کثرت سے اس کو یاد کرتا ہے. لہذا تم بازار میں ہو یا دکان پہ ہو, یا فیکٹری میں ہو یا کسی مکینک کی دکان پہ ہو, یا دفتر میں ہو یا کہیں بھی ہو, یا اللہ یا حیو یا قیوم, یا اللہ یا حیو یا قیوم, یا رحمان یا رحیم, یا اللہ یا حیو یا قیوم, یا رحمان یا رحیم, یا اللہ یا رحمان یا رحیم, یا حیو یا قیوم. ادھر لگ جا. ادھر جب لگتا نا پھر یہ نہ دیکھ کہ میرے ساتھ کیا ہوتا ہے, پھر یہ نہ دیکھ, پھر وہ تیرا خیال رکھے گا جب تو اس کا خیال رکھے گا. تیرے خیال کی حیثیت ہی کوئی نہیں, اس کا خیال تو پروردگار کا خیال ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, اس رب کی عبادت کرو جو تمہارا پروردگار ہے. سو آج میری گزارش اس جمعۃ الوداع کے اجلاس, اس ختام, اس بڑے عوام کے اژدہام میں سے یہی ہے کہ رب سے خالص ہو جاؤ, اپنے رب سے مخلص ہو جاؤ, اور نبی کے وفادار بن جاؤ. اپنے نبی کی وفاداری, رب سے اخلاص, ماں باپ کی خدمت, ماں باپ کی خدمت. یہ تین ہی اسٹیٹس بیان کیے ہیں پروردگار نے, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اور ساتھ ہی فرمایا وبالوالدین احسانا, اللہ کی اطاعت کرو, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. ماں باپ تیسرے نمبر پہ رکھا ہے. سن, اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ دین کیا ہے. یہ دین بالکل نہیں ہے کہ تو تیسرے کی ماں کی خدمت کر اور تیری اپنی ماں کوئی خدمت کی محتاج پڑی ہوئی ہو تو اس کے گھر نہ جا. نہیں نہیں, بالکل نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. رب اس کے لیے نہیں پوچھے گا تجھ سے, تیری اپنی کے لیے پوچھے گا. یہ تیری جنت تیرے گھر تھی, تو دوسرے کی جنت کو للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا, بے وقوف. لہذا ماں باپ کی خدمت اگر ہیں تو, اور اگر چلے گئے ہیں تو ایصال ثواب, مسلسل 3 وقت ان کو ایصال ثواب کر. جب کھانا کھاتا ہے تو بیٹھ کے سورہ فاتحہ کی ایک ڈش محبوب ماں کو بھی بھیج دیا کر, سورہ اخلاص کی ایک سلاد اور سویٹ ماں کو بھی بھیج دیا کر, تاکہ تیری ماں بھی تیرے کھانے میں شریک ہو جائے. یہ ہے دین میری جان. پاگل نہ بنو, بے وقوف نہ بنو, ٹکرے نہ مارو. خدا گھر میں ہے, باہر کدھر مارتے ہو ٹکرے؟ رحمتیں گھر میں پڑی ہوئی ہیں. لہذا اخلاص بن جاؤ, اخلاص, مخلص, دین کے ساتھ مخلص, اور جھوٹ چھوڑ دو, جھوٹ ترک کر دو. جھوٹ لعنت ہے جو چہرے کی ساری کشش کو ختم کر دیتا ہے. حسد اور جیلسی, جس کا ہر دفتر میں ایک انبار لگا ہوا ہوتا ہے, ہر دفتر میں بہت جیلس اور حاسد, ہر بزنس میں بہت جیلسی اور حاسدی. لہذا حسد چھوڑو, بخدا ان چیزوں کو چھوڑو گے تھوڑا سا انویسٹ کرو گے بڑا منافع پاؤ گے, اور ان چیزوں کو ساتھ رکھو گے لاکھوں انویسٹ کرو گے سینکڑوں میں بھی منافع نہیں پاؤ گے. جان کھپاتا رہے گا وہ تیری, کھپ کھپ, کیونکہ میرا جو تو نہیں بن سکتا نہ بن, اپنا تو بن. اس لیے اختتام پہ بات, اور اللہ کی عبادت, محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت, ماں باپ کی خدمت, اور پھر جو بچتا ہے مخلوق کی خدمت. اور مخلوق میں اقربا, بہن بھائی,